बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد جو ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے ان کا اسوہ حسنہ جو ہے یا سنت نبوی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ دینی، دنیاوی اور ہر لحاظ سے جو ہے سو وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی حوالے سے اگر میں بات کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کے بارے میں اور ان کی عادات کے بارے میں جس طرح ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے، جس طرح ہم نے ان کی اسوہ حسنہ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ غور فرمائیں تو معزز ناظرین آپ کو ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ ان کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں وہ آج 1400 سال بعد اعتراف کرتی ہے میڈیکل سائنس کہ وہ واقعی میں انتہائی مفید غذائیں تھیں۔ ساتھ میڈیکل یا طبی حوالے سے اہم ہے، میں آپ کو آج وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر میں ذکر کروں، سب جانتے ہیں کہ کھجور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک چیز تھی، اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے ممالک میں کھجور کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور ان کی خوراک کا زیادہ تر حصہ کھجور پہ مشتمل ہے۔ کھجور یہ ایک ایسی غذا ہے جو کہ مکمل غذا ہے، اس میں آپ کو اچھی مقدار میں انرجی ملتی ہے۔ کھجور میں جو ہے تو اچھی مقدار میں آپ کو کاربوہائیڈریٹس مل جاتی ہیں جو کہ آپ کے بدن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گرم علاقوں میں جہاں پہ زیادہ پسینہ آتا ہے، زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کے بدن سے جو ہے مواد کا اخراج ہوتا ہے جن کو ہم منرلز کہتے ہیں۔ منرلز کے حوالے سے میں اگر بات کروں، کھجور جو ہے وہ منرل سے بھرپور غذا ہے، اور کھجور جو کہ زود ہضم ہے، اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے اور آپ کو انسٹنٹ انرجی وہ فراہم کرتی ہے۔ سو اس لحاظ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک تھی۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ان کی پسندیدہ غذاؤں میں دودھ ان کو بہت پسند تھا اور وہ کافی شوق سے دودھ تناول فرماتے تھے۔ دودھ کے بارے میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، تقریباً آپ جس چینل پہ جائیں، جس میڈیکل سائنس کی جو بھی کتاب کھولیں، دودھ جو ہے ہر قسم کی غذائیت سے ایک بھرپور چیز ہے۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور خصوصی طور پہ جو ہماری بڑی عمر کے لوگ ہیں، خواتین جو ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دودھ کے بارے میں کافی سب آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیلشیم، وائٹامن ڈی، منرلز، پروٹینز اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دودھ خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے بڑا کارآمد ہے جن لوگوں کا مینول یا جن لوگوں کا مشقت والا کام ہے۔ اس کے علاوہ دودھ جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں پٹھوں کے علاوہ آپ کو اور بھی آپ کی جسمانی نشو و نما میں وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اس سے جو ہے دودھ کا استعمال جو کرتے ہیں ان میں پروٹین کا مقدار جو ہے، پروٹین کی مقدار وہ اچھی رہتی ہے ان لوگوں میں، اور ان لوگوں میں بیماریاں کم ہوتی ہیں، ان لوگوں کی اینٹی باڈیز اچھی ہوتی ہیں، ان لوگوں کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دودھ بھی کافی شوق سے تناول فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں تیسری چیز جو تھی وہ شہد، اس کا اکثر اوقات ذکر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت زیادہ شوق سے کھاتے تھے، اور شہد کا بھی یہی ہے کہ اس میں کافی انسٹنٹ انرجی، بہت اچھی انرجی اور ایسی چیز ہے جس کے آپ فائدے ہی گنوا سکتے ہیں، شہد کا کوئی نقصان آپ نہیں بتا سکتے کہ شہد کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شہد آپ آسانی سے اپنے ساتھ کہیں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ شہد خراب نہیں ہوتا موسم کے اثر سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اکثر اوقات سفر میں رہتے تھے، یا ان کے صحابہ کرام وہ اکثر اوقات سفر میں رہتے تھے، اور ان کو یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کوئی ایسی خوراک ہو جو کہ موسم کے لحاظ سے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو۔ شہد ایک ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنی خوراک میں شہد کا استعمال کرتے تھے چونکہ یہ خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور شہد کا جو ہے آپ کو اگر لمبا سفر کرنا ہے اور آپ کے سفر میں تھک جاتے ہیں، سو شہد ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتا ہے اور آپ کی تھکان ایک دم سے اتار دیتا ہے اور آپ کو ٹھیک ٹھاک انرجی فراہم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمر کا بچہ، بڑا، ہمارے بزرگ ہیں، وہ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ سو یہ سنت کا ایک اور ایسا عمل ہے جس کو میڈیکل سائنس نے پروف کیا کہ یہ ایک انتہائی مفید عمل ہے۔ شہد کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز کا استعمال کثرت سے کرتے تھے جو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ ہے ستو۔ ستو جو ہے وہ ایسی غذا ہے کہ وہ آپ گندم پیس کے، جو پیس کے اور جو مکئی ہے وہ پیس کے آپ بنا سکتے ہیں، اور اس میں شہد یا چینی یا اس طرح کی کوئی اور چیز ملا سکتے ہیں۔ نمک کا استعمال بھی بعض علاقوں میں اس میں کیا جاتا ہے۔ سو وہ استعمال کرنے والے کے حوالے سے ہے کہ وہ کس صورت میں ان کو پسند ہے۔ ستو کا یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چنے کا ستو، بہت سے لوگوں نے یہ بھی جانتے ہوں گے، آپ اگر دیکھیں تو ایسی چیز ہے جو آپ اپنی جیب میں بھی رکھ کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم
یعنی برنچ کے طور پہ یا دوپہر کے کھانے کے وقت یا رات کے کھانے کے وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ستو استعمال کریں سو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پانی پیتے ہیں سو آپ کو یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کا بدن ٹھنڈا رہتا ہے، آپ کو گرمی زیادہ محسوس نہیں ہوتی، اور ستو جو ہے آپ کو کافی دیر تک اس سے آپ کی بھوک کی جو کیفیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سو آپ کافی دیر تک بھوک برداشت بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بھوک نہیں لگتی۔ سو جس طرح دیکھا جائے کہ جو عرب کی آب و ہوا ہے اس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ستو ان کو پسند تھا تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ گرمی کا موسم ہوتا تھا اور بڑے لمبے دن ہوتے تھے، کھانے کو کم ہی چیزیں ہوتی تھیں کیونکہ غربت زیادہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی ہی عاجزی اور فقراء کی طرح گزاری ہے جو کہ ہم سب کو پتہ ہے۔ سو ان کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک ستو بھی تھا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایزیلی اویلیبل تھا، وہ ساتھ میں لے کے جا سکتے تھے، وہ سٹور کیا جا سکتا ہے، آپ رکھ کے ستو رکھ سکتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتا۔ سو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی میڈیکل فائدے ہوتے ہیں، اور ستو میں پروٹینز کی مقدار، چونکہ یا وہ آپ جو سے یا گندم سے بناتے ہیں تو اس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور ان سب کی ایک اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، اور یہی وہ خوراک کے اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کو کسی بھی وقت چاہیے ہوتے ہیں۔ ستو کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں گوشت کا استعمال بھی ہوتا تھا، اور خصوصی طور پہ ان کو بکری کا اور اونٹ کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ تو گوشت، جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری خوراک میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے، سو گوشت کا استعمال جو لوگ بھی کرتے ہیں بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، ان میں انرجی رہتی ہے، اور ہمارے بدن کو گوشت یعنی اینیمل پروٹینز کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے۔ جن لوگوں میں گوشت کا استعمال زیادہ رہتا ہے ان کا وزن برقرار رہتا ہے، وزن میں کمی نہیں آتی اور اپنا وزن برقرار رکھ سکتے ہیں، کمزوری نہیں آتی، اور جن لوگوں کو مشقت والے کام کرنے ہیں ان لوگوں کے لیے گوشت کا اچھی خاصی مقدار میں استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے صحت کے لیے۔ تو گوشت کے اور جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ گوشت استعمال کرتے ہیں یا گوشت میں پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم تک بھوک نہیں لگتی اور آپ کافی ٹائم تک بغیر کچھ کھائے پیے آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ سو یہ اسی طرح تھا کہ جیسے کسی صحراؤں میں سفر ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں دور سفر پہ جاتے تھے تو اونٹ کا گوشت وہ ضرور استعمال کرتے تھے تاکہ انرجی بھی بحال رہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں، موسم کے اثر سے بھی محفوظ رہیں اور ان کو بھوک زیادہ نہ ستائے۔ سرکے کا استعمال ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے، اور سرکہ جو ہے اس میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے، اس میں جو ہے تو جراثیم کش چیز ہے ایک، سو وہ گلے کی بیماریوں کے لیے اور اسی طرح پیٹ کی بیماریوں کے لیے انتہائی اہم چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کا استعمال صرف اسی وقت کیا کرتے تھے جب وہ سفر پہ نہیں ہوتے تھے، گھر میں ہوتے تھے یا ان کو کوئی زیادہ کام کاج نہیں ہوتے تھے، آرام فرما رہے ہوتے تھے، اس کے لیے وہ اپنے کھانے میں سرکے کا استعمال کرتے تھے۔ اب سرکے کے استعمال کی میڈیکل جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سرکے کا استعمال اگر آپ کھانے کے ساتھ کریں، سلاد پہ اس کو سرکہ ڈال لیں یا کھانے میں اس کا استعمال کر لیں، سو وہ کھانا آپ کو ہاضمے میں آپ کو مدد دیتا ہے، اور سرکے کے ساتھ آپ کا ہاضمہ بہترین رہتا ہے، آپ کو ہاضمے کی شکایات نہیں ہوتی۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نہیں ہوتے تھے سرکے کا استعمال زیادہ کرتے تھے تاکہ ان کا ہاضمہ ٹھیک رہے اور ان کو فائدے ہی فائدے پہنچتے تھے۔ اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آج آپ کی میڈیکل سائنس جو ہے 1400 سال بعد بھی اس کی معترف ہے کہ یہ چیزیں واقعی میں انسانی صحت کے لیے بہت کارآمد ہیں۔ سبزیوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سبزیوں میں یہ ہے کہ ہر کوئی، ہر مریض اور ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، چاہے اس میں کوئی امراض بھی ہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور سبزیاں جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی بیماری میں آپ کو منع نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ عرب میں چونکہ ایگریکلچر یا زراعت کا شعبہ اتنا زیادہ نہیں تھا، چونکہ ان کی آب و ہوا ایسی ہے کہ صحراؤں میں زیادہ تر سبزیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی کچھ علاقے عرب میں ایسے تھے جہاں پہ سبزیاں اگائی جاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں خصوصی طور پہ کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ سو کدو کا استعمال بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی غذا ہے کدو جس میں کیلوریز بہت کم ہیں، اور جو لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں یا جو لوگ وزن میں کمی چاہتے ہیں یا جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور وہ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے کدو ایک ایسی غذا ہے جس کا استعمال آپ جتنا بھی کر لیں آپ میں موٹاپا نہیں آئے گا۔ اگرچہ یہ بات تقریباً تمام سبزیوں کے لیے ہی اسی طرح ہے کہ سبزیوں کا استعمال اگر کیا جائے تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں، لیکن کدو اور اس کے علاوہ کھیرا جو ہے وہ ایسی غذائیں ہیں جو آپ کو انسٹنٹ انرجی بھی دیتی ہیں اور آپ جو ہے تو موٹاپے سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سو اگر دیکھا جائے تو ان 7 چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں ان کے فوائد
انتہائی زیادہ ہیں، اور آپ اگر دیکھ بھی لیں تو ان کے کچھ نقصانات نہیں ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بدن کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ایک انتہائی ایسی غذائیں ہیں یہ کہ ان کے نقصانات بالکل نہیں ہیں۔ یہ ہر قسم کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور تقریباً ہر عمر کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سو وہی والی بات ہے کہ آقا کے جتنے بھی عمل تھے یا اعمال تھے، اور جو ان کی سنتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو آپ کوئی بھی عمر کا بندہ کسی بھی صحت میں اور کسی بھی کنڈیشن میں وہ ان پہ اگر عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس کی دین اور دنیا اچھی ہوتی ہے بلکہ اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ سو ہزاروں درود و سلام آقا پر۔